مارچ کی حسین شام تھی۔ اس نے نئی نئی سائیکل چلانے سیکھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے جاتی۔ ایک روز مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ کو وہ شرف بخشا جسے میں بھول نہیں سکتا۔ تمام دن ایک خواب کی سی حالت مجھ پہ طاری رہی۔ میں نے سائیکل صاف کی، تیل ڈالا اور بار بار جا کے دیکھتا کہ کہیں ہوا تو نہیں نکل گئی۔ میں نے گھڑیاں گن گن کے کاٹیں اور پھر بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل کھڑا ہوا۔ جب میں اس کے ہاسٹل پہنچا تو بہت سویرا تھا۔ وقت کاٹنے کو میں میلوں میلوں مارا پھرا، لیکن وقت کاٹے ہی نہ کٹتا تھا۔ میں لوٹ آتا اور پھر چلا جاتا۔ لمحے صبر ایوبی کی طرح گزر رہے تھے۔ آخر کار وہ آ ہی گئی اور شرمائی ہوئی ہنسی ہنس ہنس کے سائیکل پر بیٹھی۔ شروع میں تو وہ خودی کے احساس سے ڈرتی رہی، لیکن جب ہم سنسان سڑک پر پہنچ گئے تو اس کا ڈر نکل گیا۔ تم تو بڑی اچھی سائیکل چلاتی ہو، میں نے کہا۔ نہیں، ابھی تو ڈر لگتا ہے، مگر آج نہیں گروں گی، تم بچا لو گے؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں نرمی تھی، مجھ پر بھروسے اور اعتماد کا یقین۔ میں یہ سمجھا کہ محبت تھی۔ اگر نہیں بھی تھی تو کیا، میں جب تک جیوں گا یہ خیال میرے دل میں پوشیدہ روشنی کی طرح چھپا رہے گا، اور کوئی بھی اس کی شمع کو گل نہیں کر سکتا۔ میں اسی طرح خوشی سے پھول گیا، جیسے میں نے اس کے دل پر قابو پا لیا ہے، اور نازا ہوں اس غرور سے میں خود اپنی نگاہ میں خوش قسمت معلوم ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھک گئی۔ ہم پارک سے گزر رہے تھے اور اس نے کہا آؤ بیٹھ جائیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کے شوخ رنگ آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ سائیکلیں زمین پر رکھ کے ہم ایک ولایتی مٹر کے تختہ کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ پیار اور نرمی سے باتیں کرتی رہی اور میں ہر لفظ کو جو اس کے منہ سے جھڑتا اوس اور شہد کی طرح پیتا رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کیں، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ موضوع سخن کیا تھا، پر ابھی تک اس کی گلابی ساڑی کا رنگ مجھے یاد ہے، اس کی انگلیوں کی نزاکت اور ولایتی مٹر کی مستی بھری مہک۔ میرا دل اس کے قدموں پہ تھا اور میری روح اس طرح اس کی طرف بہہ رہی تھی جیسے پانی کے چشمے چٹانوں سے نکل کر ایک عمیق جھیل میں کھو جاتے ہیں۔ جب میں مروں تو مجھے گلابی کپڑوں میں دفن کرنا اور بہت سے ولایتی مٹر کے پھول میرے اوپر ڈال دینا، اس نے افسردگی اور جذبے سے کہا۔ میرا دل درد سے سمٹ کر ایک زندان معلوم ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ گیا جب وہ میرے پاس نہ ہوگی اور میں اکیلا ہوں گا۔ یہ خیال ایک تیر کی طرح سے میرے جگر کے پار ہو گیا۔ آم کے درخت میں ایک کوئل درد سے یکا یک کوکی اور اس کے ساتھ ہی ایک مور کی درد انگیز جھنکار سنائی دی۔ وہ بولی، ایسی باتیں تو منہ سے نہ نکالو، نہ تم موت کے لیے ہو نہ موت تمہارے لیے۔ ایک غمگین مسکراہٹ اس کے چہرہ پہ پھیل گئی اور میرا دل دنیا کے سب گلابوں اور ولایتی مٹر کے پھولوں کی محبت سے بھر آیا۔ پھر ادا سے وہ کونیوں کے بل لیٹ گئی اور میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں ان حسین آنکھوں کی چشمک سے چکا چوندھ ہو گئیں۔ اس وقت وہ آنکھیں محبت کے دو سمندروں کی طرح تھیں، جن کی سطح کی وسعت نگاہ کی زد سے باہر تھی اور ان کی گہرائی آنکھوں کی روشنی سے پوشیدہ۔ ان سمندروں میں دو موجیں بیک وقت بل کھاتی ہوئی اٹھیں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بہتی ہوئی میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ میں اس لہر کے جذبہ میں غرق ہو گیا۔ وہ مجھے اپنی رو میں بہا لے گئی، خوشی سے میری زبان پر مہر لگ گئی۔
میرا جی چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کچھ کروں، لیکن خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اپنی محبت کے اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی محبت سے ڈرتا تھا، مگر پھر میں نے ہمت کی اور اس کا ہاتھوں میں ہاتھ لیا، اس کے گلاب کے پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو چوما اور مخملی ریشمی سینے سے پردہ ہٹا دیا۔ وہ اس عمل پر شرم سے پانی پانی ہوئی اور روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میرا ساتھ دینے لگی۔ اس نے کمر پر سہلانا شروع کر دیا اور پھر محبت کا جام کھول کر میرے سامنے پینے کے لیے رکھ دیا۔ مزے سے دانش مسرور ہو گیا۔ دونوں کے جسم کی حرارت ایک دوسرے کو گرما رہے تھے، مگر ابھی جسموں کا ملاپ باقی تھا کہ اس کو عہد عشق یاد رہتا۔ وہ اس خوشی سے اٹھ کر چپ چاپ چلی گئی، مگر اس ایک لمحہ میں نے موت اور زندگی دونوں کا مزہ چکھ لیا۔